ایک خاتون آئی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور خاتون آ کے کہتی ہے کہ میرے ساتھ تو میرے خاوند نے زہار کر دیا ہے۔ اس زمانے میں طلاق کی ایک قسم ہوتی تھی، وہ کیا تھی کہ اپنی بیوی کو معلق کرنے کے لیے، پینڈنگ کرنے کے لیے آپ ایک جملہ کہہ سکتے ہیں کہ تو میرے لیے ایسی ہے، تیرا فلاں عضو میری ماں کی طرح، اس طرح کی باتیں کر دینا۔ اس نے ایسے کہہ دیا، اور وہ اس زمانے میں طلاق شمار ہوتی تھی۔ خاتون کے والد شہید ہو چکے ہیں، والدہ دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں، اور بھائی ہے نہیں، وہ کچھ بچوں کی ماں ہیں، اور یہ خاتون پریشان ہے کہ میرا خاوند ہی مجھے اس عمر میں چھوڑ دے، میں بتاؤں میں کہاں جاؤں گی، میں نے کہاں پہنچنا ہے، میں نے کس جگہ رکنا ہے۔ یار میرا والد میرے سر پہ نہیں ہے، وہ جنگ میں چلا گیا، میری والدہ میرے سہارے پہ نہیں، میں اس کے سہارے پہ نہیں ہوں، اور میرے لیے تو میرے بھائی بھی نہیں ہیں، اور بچے ہیں چھوٹے ہیں، میں کہاں جاؤں گی، میرا فیوچر پلان کیا ہوگا، میرا مستقبل کیا ہوگا۔ یہ اللہ کے رسول کے پاس آئی کہ یا رسول اللہ، میرے خاوند نے اس طرح کی بات مجھے کی ہے، میرے لیے کوئی گنجائش ڈھونڈ دیں، کوئی حل ڈھونڈ دیں، کوئی مشکل سے بچانے کا ذریعہ فرما دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی اس بارے میں وحی نہیں اتری تھی، تو وہ پرانی ترتیب پر ہی فیصلے ہو رہے تھے نا، تو کہا ہم تو اسے طلاق شمار کرتے ہیں، اللہ نے اس بارے میں کچھ نہیں اتارا۔ کہا آپ گنجائش فرمائیں، کہا اللہ سے بات کر لو۔ کہا اچھا میرے اللہ نہیں اتارا، میں اپنے اللہ سے بات کرتی ہوں۔ اس عورت نے رب العزت سے گفتگو کی ہے، اور قرآن کریم کی یہ سورت نمبر 58 واحد سورت ہے جو آیات تو اس کے 22 ہے، ہر آیت میں 2 سے 3 بار لفظ اللہ موجود ہے۔ اس جیسی سورت پورے قرآن کریم میں نہیں ہے کہ ہر آیت میں لفظ اللہ ہو، کہیں 4 کہیں 3 کہیں 2 کہیں 1 تو ہے ہی، ایسی کوئی آیت آپ کو اس سورت میں نہیں ملے گی جس آیت میں لفظ اللہ موجود نہ ہو۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما۔ اللہ اکبر۔ کہا میرے پاک پیغمبر، رب نے سن لیا التی، اس خاتون کی بات، تجادلک فی زوجہا، جو اپنے خاوند کا جھگڑا آپ کے پاس لے کر آئی تھی۔ جب آپ نے جواب دیا تو اس خاتون نے پھر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، اس عورت نے اپنے اللہ کے سامنے شکایت کی کہ میرے مولا میرے حالات سے تو واقف ہے، دلوں کے بھید کے اندر کی باتوں سے تو واقف ہے، میرے ساتھ یہ معاملہ ہے، آپ اپنے نبی پر کوئی حکم اتار دیجئے، میرے مولا میرے لیے کوئی نرمی کر دیجئے۔ وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، اور آگے سنیں حضور کا جواب، اس کا سوال، حضور علیہ السلام کا جواب، اس کا سوال، یہ آپس میں گفتگو ہے۔ تو وہ خاتون یہ جملہ کہہ رہی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جملے کا جواب آ رہا ہے، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ واللہ یسمع تحاورکما، رب العزت آپ اور اس کی گفتگو کو سن رہے ہیں۔ آپ اور اس، یہاں کوئی تیسرا شامل نہیں تھا مخلوقات میں۔ واللہ یسمع تحاورکما، اللہ ہی آپ کی بات سن رہے ہیں۔ ان اللہ سمیع بصیر، میرا رب سننے والا بھی اور دیکھنے والا بھی ہے۔ پوری دنیا کے میدانوں میں تمام دنیا کے لوگ اپنی اپنی زبانوں میں ٹھہر کے اپنی اپنی بولیاں بول کے اللہ سے مانگیں تو اللہ ہر کی بات سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، عطا بھی کرتے ہیں۔ اور بصیر، رب کا دیکھنا، اللہ اکبر۔ علماء نے مثال دیا، ہوا یرا نملۃ السوداء علی الصخرۃ السماء فی اللیلۃ الظلماء، اندھیری رات، رات کا اندھیرا اپنی جگہ، کالا پہاڑ کا کالا پتھر اپنی جگہ، اور اس پہ چلنے والی کالی چیونٹی اپنی جگہ، یہ ان اندھیروں میں بھی رب العزت اس کے چلنے کو اور اس کی حرکت کو جانتے ہیں۔ ان اللہ سمیع بصیر، رب سننے والا بھی، اللہ دیکھنے والا بھی۔ اللہ پاک الذین یظاہرون منکم من نساء، پورا رکوع اتار دیا، اور اس عورت کا مسئلہ حل کر دیا کہ آج کے بعد زہار بنے گا، طلاق نہیں بنے گی، اس کی یہ ترتیب ہے، اس طرح آپ جو ہے نا اس کا کفارہ کر لیں، اور اس کی 3 ترتیبیں بتا کر اس عورت کو اس کے نکاح میں برقرار رکھا ہے۔ یہ ایمان بن چکا تھا، یہ اپنے اللہ سے معاملات طے ہو چکے تھے، یہ اتباع پیغمبر ہے، یہ صحبت نبوی کا اثر ہے۔